سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، عدد التحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا اس مجلس میں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دیں۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق رزاق ہے میرا، جو سامعین میں سے ہیں، ناظرین میں سے ہیں، حاضرین میں سے ہیں، بانین میں سے ہیں، میرے خالق جو جس نیت سے اس امام بارگاہ تک آئے ہیں، وہ تو خود بھی اپنی دعاؤں سے اتنا واقف نہیں ہیں جتنا تو بہتر واقف ہے۔ ان کی نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مصلح فرما۔ جو بزرگ ہمارے حیات ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق رزاق ہے میرا، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے خالق، ان کے ذمے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، تیری رحمت سے تو کم ہے نا۔ اپنی رحمت کے مطابق ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ محترم سامعین، جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، بہت با احترام علماء و ذاکرین ممبر پر حاضری دے کے جا چکے، ان کے پاس وقت کم تھا، وہ جا چکے، اور جو مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے وقت کے اندر نوکری پوری کرنی ہے، لیکن وہ پوری تب ہوگی جب آپ کی توجہ رہے گی۔ تو جہاں جہاں میرے جملے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ باقدر لوگ بیٹھے ہیں، وہ جملے ضائع نہیں جانے دیتے، اور یہاں نقطے بھی ضائع نہیں جاتے۔ تھکے ہوئے ہوں گے، بے شک تھوڑی سی تھکان بھی چڑھ جاتی ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر حسین ہے نا، تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، سفر کی تھکان بھی ہوگی، بیٹھنے کی تھکان بھی ہوگی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، قبلہ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا، بعض لوگ جو ضعیف ہیں یا جو دور سے آتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بیٹھنے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، یہاں موسم کے ستم ظریفی بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہیں، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی۔ نہیں، نعرے سویا نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ بھائی یہ جتنے بزرگ ہیں یہ نہ بولیں اگر میرے ساتھ، تو مجھے ان سے گلہ نہیں ہے۔ ابھی چاچی اگر نہ بولیں، یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے صرف میں دعائیں لینے آتا ہوں، اگر یہ نہ بھی بولیں مجھے اس لیے گلہ نہیں ہے کہ ان کی زبانیں اپنے حصے کی داد میرے والد صاحب کو دے چکی ہیں۔ جو جوان بیٹھے میں نے ان کے ذہن سے اپنے حصے کی داد لینی ہے، اور صرف آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آپ جانیں، آپ کا عقیدہ جانیں، اور پھر میں نے دیکھ لینا مجھے کتنی
دیر پڑھنا ہے، کتنی دیر ممبر پر کھڑا رہنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے نہیں آیا۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن، وہ فرما رہا ہے جس کو بڑائی پسند نہیں ہے، جس کو تعریف خود کی پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنی خود تعریف کرے، تمام حمد اسی ذات واجب کے لیے ہے، وہ فرما رہا ہے الرحمن، اے میرے بندے دیکھ تو صحیح، توجہ چاہوں گا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہیں پہ میں دیکھ لوں گا کتنی دیر حاضری دینی ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے الرحمن، دیکھ تو صحیح میں کتنا رحمان ہوں، علم القرآن خلق الانسان، میں اتنا رحمان ہوں، پہلے میں نے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا۔ الرحمن، پہلے دیکھ تو صحیح میں کتنا رحمان ہوں، بڑائی پیش پہلے کر رہا ہے اور پھر بتا رہا ہے علم القرآن، دیکھ میں نے پہلے قرآن کی پوری تعلیم دے دی، کس سے پہلے؟ خلق الانسان، قرآن کی تعلیم تب دی ہے جب انسان ابھی خلق ہوا نہیں۔ نہ جانے کہاں آپ لوگ بیٹھے اور کہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے حافظ صاحب قبلہ اس ممبر کے اوپر حاضری دے چکے، انہوں نے بھی قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا، ان کے بکھیرے ہوئے پھول میں گلدستہ بنا کر آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں اتنا رحمان ہوں کہ پہلے علم قرآن دیتا ہوں پھر تخلیق انسانیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو علم قرآن دے رہا ہے وہ آدم سے بھی پہلے ہے، نوح سے بھی پہلے ہے، ابراہیم سے بھی پہلے ہے، عیسیٰ سے بھی پہلے ہے۔ تو مطلب یہ ہوا یہ اللہ تھا، یہ علم قرآن لینے والا۔ نہیں یہ سوئے سوئے نعرے نہیں، باواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بھائی دیکھیے یہ نعرے میں تھک نہ جایا کرے، لگوانے والے کا بھی زور لگتا ہے، تو آپ تو پھر بھی خاموشی سے سنتے ہیں، تو میں اسی قرآن سے نعرے کی دلیل نہ دے دوں؟ بھائی قرآن سب گھروں میں موجود ہے نا، ہر گھر میں موجود ہے، قرآن کھول لیجئے، دیکھنا شروع کر دیں، کیا ثواب نہیں ملے گا؟ بھائی میں اہل بیت والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، قرآن کافی کہنے والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، بھائی قرآن کھول کے رکھ دو، دیکھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ناظرے کا ثواب ملے گا، اور اگر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دو تو ناظرے کا بھی ثواب ملے گا، قرات کا بھی ثواب ملے گا۔ اب جو نعرہ ایسا آواز میں لگاتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، میں ممبر کے اوپر قرآن سامع کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن ناطق کا ذکر کر رہا ہوں، نعرے پہ سر ہلا دو گے ناظرے کا ثواب ملے گا، باواز بلند نعرہ لگا دو گے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند حیدری۔ اللہ فرما رہا ہے بھائی اس نعرے دا قرآن ایک ختم قرآن دا ثواب نہیں، چار ختم قرآن دا قرآن پاس کمال ہو جائے۔ یہ جڑا ہون نعرہ نہ مار چودہ حوصلہ لے سمجھ دے چھاڑ کے جوان علی والا دم دم علی کو پکارے، علی والا دم دم علی کو پکارے، جڑا خارجی ہے وہ چپ کر گزارے، جڑا خارجی ہے وہ چپ کر گزارے، حلالی کو نعرے بھی دعوت پہ دینا، جڑا فارمی ہے بے شک نہ مارے، نعرہ توجہ ہے نا؟ اللہ فرما رہا ہے نا الرحمن علم القرآن، میں اتنا رحمان ہوں کہ پہلے علم قرآن دیا،
خلق الانسان، پھر تخلیق انسانی بعد میں کی. یا رب العزت ہمیں تو بتا دے، ہمیں تو بتا دے کہ وہ ہے کون جسے تو نے پہلے علم قرآن دے دیا. ابھی آدم آیا نہیں، اسے علم قرآن پہلے دے دیا. ابھی قرآن نازل ہوا نہیں، علم قرآن اسے پہلے دے دیا. اللہ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ، ذرا لفظ قرآن پہ غور تو کر. لفظ قرآن پہ غور تو کر. جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ لفظ قرآن کے معنی ہے کیا، ہم نے اہل تشریح علماء سے بھی پوچھا، اہل سنت علماء سے بھی پوچھا، پڑھے لکھوں سے بھی پوچھا، تمام جہانوں کے علماء سے پوچھا، ہمیں بتاؤ تو صحیح قرآن کافی کہنے والوں، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ قرآن کے معنی کیا ہے. تو کہنے لگے قرآن کے معنی ہے اللہ کی کتاب. میں نے کہا اچھا یہیں پر رکنا. اگر قرآن کے معنی اللہ کی کتاب ہے تو کیا توریت آپ کی کتاب ہے؟ نہیں، بیدار ہو کے تھوڑا سا. کیا زبور آپ کی کتاب ہے؟ کیا انجیل آپ کی کتاب ہے؟ جس طرح توریت کے معنی ہے احکامات کو پختہ کرنے والی کتاب، زبور کے معنی ہے باطل کے سامنے ڈٹ جانے والی کتاب، انجیل کے معنی ہے حضرت عیسیٰ کے اینجل سے گفتگو. بھائی مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو ذاکر کو چھوڑ کے ذاکری کو سنتے ہیں. تو یہ ممبر علم ہے نا، تو میں بھی علم کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ قرآن کے معنی کیا ہیں. اور جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا قرآن نکلا ہے قرات سے. توجہ چاہوں گا، اسی کے اندر پورے آیت پوشیدہ ہے. قرآن نکلا ہے قرات سے. جو قرات کرتا ہے اسے کہتے ہیں قاری. جب قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا اونچی آواز میں، تو جو لفظ ذہن سے نکلتا جائے اسے کہتے ہیں قرات، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری. تو ہمیں بتاؤ تو صحیح قرآن کے معنی کیا ہوئے. تو کہنے لگے قرآن اس کتاب کا نام ہے جو پڑھی جا چکی ہو، پڑھی جائے گی نہیں. توجہ چاہوں گا، قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے نا، الرحمن علم القرآن. قرآن نازل ہوا نہیں لیکن علم پہلے دے دیا. تو قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو. ہر کتاب لکھی اس لیے جاتی ہے کہ یہ لکھی جائے گی، چھپے گی، چھپ کے کتابی شکل میں آئے گی تو پڑھی جائے گی. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جا چکی ہو. یا رب العزت ہمیں بتا تو صحیح. آپ بہت خاموش رہ گئے، بہت رہ گئے. اب میں دیکھتا ہوں کون کون خاموش رہتا ہے. یا رب العزت ہمیں بتا تو صحیح کہ یہ قرآن پڑھ کس نے دیا؟ ہم اتری نہیں، پڑھ پہلے دی گئی. آل عمران آئی نہیں، کسی نے پڑھ پہلے لی. یاسین نازل ہوئی نہیں، کس نے پہلے پڑھ دی. یا رب العزت ہمیں تو بتا دے. ہم ابھی بھٹک رہے تھے کہ رب تو بتا دے، نبی تو بتا دے، ولی تو بتا دے، صحابہ تو بتا دے. کہ اتنے میں کعبہ نے آواز دے کر کہا کہاں بھٹکتا ہے، آؤ تجھے وہ در دکھاؤں جہاں ستارے کمی بن کر آتے ہیں، جہاں فرشتے کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی فقیر بن کر آتے ہیں، کبھی درسی بن کر آتے ہیں، کبھی بچوں کا جھولا. آج تجھے وہ در دکھاؤں جہاں فرشتے کمی بن کر آتے ہیں. اور جب ہم کعبہ کے قریب پہنچے 12 رجب کی 13ویں شب کو، تو ہم نے ایک مخدومہ کو دیکھا جو اپنے حجرے سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی اور در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ جانتی تھی کہ شہر علم کا در آ رہا ہے اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا. بی بی ہمیں بتائیں تو صحیح، اس گھر کی چابی بھی تو آپ کے گھر میں ہے نا. بھئی چابی لے آئیے جناب عمران سے، تالا کھولیے، داخل ہو جائیے. تو پکار کر کہا نہیں، میں نہ اس در سے جاؤں گی،
نہ اس در کا تالا کھلواؤں گی. یا رب العزت میں اس در سے نہیں جاؤں گی. توجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. رب العزت میں اس در سے نہیں جاؤں گی. میرے لیے نیا در بنا, نیا در بنا. بی بی اس در سے کیوں نہیں جاتی؟ کہا تو نے سمجھا ہی نہیں. رب العزت سے نیا در بنواؤں گی کیونکہ یہ در وہ ہے یہاں سے لات بھی کیا ہے, منات بھی کیا ہے, عزا بھی کیا ہے, کافر بھی کیا ہے, مشرک بھی کیا ہے, منافق بھی کیا ہے, بدعقل بھی یہی سے کیا, بد شجرہ بھی یہی سے کیا, بد شکل بھی یہی سے کیا, ابو لہب بھی یہی سے کیا, ابو جہل بھی یہی سے کیا, ابو سفیان بھی یہی سے کیا. یا رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بنا. کیوں؟ کیونکہ میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ عوام کا راستہ اور ہوتا ہے, ایمان کا راستہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند حیدری. اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بن گیا. نیا در بن گیا. بی بی داخل ہو گئی, در پھر مل گیا کہ نشان ہی ختم ہو گیا. اب بی بی اندر ہے. توجہ چاہوں گا, اور اگر ذہنوں پہ بار نہ گزرے تو تاریخ جب میں نے پڑھی تو اس میں لکھا تھا بی بی 3 دن اور 3 راتیں اس گھر میں رہی. 3 دن تک. یا رب العزت یہ راز تو بتا, یہ 3 دن تک کیوں رہی؟ اللہ نے پکار کر کہا ذرا عربی ڈکشنری تو اٹھا. عربی ڈکشنری اٹھاؤ نا, تو اس کے اندر گھر کے کئی لفظ ہیں. محل بھی گھر کو کہتے ہیں, دار بھی گھر کو کہتے ہیں, بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. بھئی یہ جو حاجی جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کہاں؟ بیت اللہ. بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں نا. ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے کہ دار بھی گھر کو کہتے ہیں, محل بھی گھر کو کہتے ہیں, بیت بھی گھر کو کہتے ہیں, لیکن دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ مالک بنانے والا مکان بنا تو دے لیکن اندر رہے نہیں. جن تک میں نہیں پہنچ سکا. بھئی لوگ جاتے ہیں قطر, سعودی عرب, کویت, امریکہ, کینیڈا, وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں, مکان بنتا رہتا ہے, مکمل ہو گیا, لیکن وہ بیت نہیں کہلائے گا, وہ کہلائے گا دار. کیوں؟ کیونکہ مالک نے مکان بنوا تو لیا لیکن اس میں رہا نہیں. اس دار کو بیت بننے کے لیے ڈکشنری کی روح سے یہ لازم ہے کہ مالک مکان گھر کے اندر کم از کم 3 دن اور 3 راتیں گزارے. نہ جانے کہاں ہیں آپ لوگ, اور یہ پیچھے کا مجمع اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں مخاطب ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سارے جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے, حج بیت اللہ کرنے کے لیے. ہم جو بھی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سچا خانہ علی کا طواف کرنے جا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں ذرا بتا تو صحیح, یہ دار اللہ کو بیت اللہ بنایا کس نے؟ نہیں تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں ممبر, لیکن یہ سوئے سوئے نعرے نہ لگائی, کیونکہ اس میں جو نعرہ لگتا ہے نا, ختم قرآن کا ثواب الگ ملتا ہے, لیکن جو ہاتھ اٹھتا ہے نا اس میں نہ جانے کتنے کفر گر جاتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے اب بی بی نے 3 دن 3 راتیں گزاری تو دار اللہ بن گیا بیت اللہ. اللہ گھر میں آ نہیں سکتا کیونکہ گھر اسی کا ہے, گھر اسی کا ہے, ابھی تک ہے دار اللہ. اگر اللہ رہنے آ جائے تو وہ لامکا کیسا, جو گھر میں سما جائے وہ لامحدود کیسا. اس لیے اس کو بلایا جو اللہ تو نہیں تھا لیکن اللہ ہونے کا گمان تھا, جو اللہ نہیں تھا بلا لیا. 3 دن 3 راتیں رہے.
اور 3 دن کے بعد لوگ آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، سیدہ ملتی نہیں، ہمیں جہیز چاہیے، سیدہ نظر نہیں آتی، ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، آٹا چاہیے، بی بی ملتی نہیں، کہاں گئی؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ معلوم نہیں، کیونکہ علم غیب کا مالک ہے نا، کہہ نہیں سکتے کہ معلوم نہیں، کہاں تلاش کر لیتے ہیں یا تلاش کے لیے چلے۔ والد صاحب کے جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ان کی اصال ثواب کے لیے یا تلاش کرنے کے لیے چلے، کعبہ کے قریب آئے، لوگوں نے کہا مجھے اپنے لات کی قسم ہم نے بی بی کو ادھر دیکھا تھا، کسی نے کہا منات کی قسم ہم نے کعبہ کے اس کونے پہ کھڑا دیکھا تھا، کسی نے کہا مجھے عزا کی قسم میں نے اس کونے پہ کھڑا دیکھا تھا، کسی نے کہا مجھے کالے مقدس پتھر کی قسم میں نے اس کونے پہ کھڑا دیکھا تھا۔ اب رسول ساتھ میں ہے، مجمع دوڑ کے کبھی اس کونے پہ، 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 کعبہ کے درمیان میں ہے سیدہ، اور گرد مجمع دوڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی نشان نظر آ جائے، کہیں کوئی ہاتھ کا نشان نظر آ جائے، کہیں کوئی پیر کا نشان نظر آ جائے، کہ پتہ چل جائے کہ بی بی کہیں کہاں۔ وہ مجمع دوڑ لگا رہا ہے، سیدہ درمیان میں ہے، مولا درمیان میں ہے۔ اللہ نے آواز دے کر کہا میرے ولی کی ماں تو آرام سے بیٹھی رہے، اطمینان سے بیٹھی رہے، یہ جو تیری تلاش میں طواف ہو رہا ہے نا، اسی طواف کو طواف کعبہ نہ بنا دو تو خدا مجھے نہیں۔ ایلی نال مقابلے کرتا ہے کدی شیر رسول کے سام کے لفظ، ایلی نال مقابلے کرتا ہے کدی شیر رسول کے سام کے لفظ، ایلی وان پہاڑ مصیبتہ نے تو اپنے سینے پہ تھام کے لفظ، لا بہنے فضول پہ مارتا ہے، مجھے نہیں بھوکی گا، لا بہنے فضول پہ مارتا ہے، ایلی جیا کوئی کتا ہی کام کیا لفظ، ایلی نازل ہویا ہے بچ کعبے اندر پھوک سے کچی مسیح ایک تجام کے لفظ، بھائی کچی مسجد میں کیسے پیدا ہو کہ مسجد کے اندر رجس آ نہیں سکتا؟ بھائی جب جو مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ رجس آ نہیں سکتا، تو کہتا محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا۔ محمد وہ ہے جسے علی اپنا نبی کہتا ہے، علی وہ ہے جو بت خانے میں آ جائے تو وہ بیت اللہ بن جاتا۔ یہاں رسول آئے، کہنے لگے یا رب العزت مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا دے۔ اللہ نے آواز دے کر کہا بڑی جلدی ہے اپنے آدھے نور سے ملنے کی، نصف نور سے ملنے کی بڑی جلدی ہے، ٹھہر تو صحیح میری 2 باتیں تو سن لے، دیکھ تو صحیح میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں۔ دیکھیں تفصیل کا وقت اب رہا نہیں، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے۔ میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوگا، لیکن دنیا کا قانون تو دیکھ، دنیا کا قانون تو دیکھ، جو بھی پیدا ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے، لمبا قد ہے، ماموں پہ گیا ہے، آنکھیں خوبصورت ہے، دادا پہ گئی ہیں، انگلیاں پتلی ہیں، پھپھو پہ گئی ہیں، دیکھ تو صحیح میں لم یلد صحیح ولم یولد صحیح، لیکن آنے والا آیا تو میرے گھر ہے نا۔ تو سن میرے حبیب، اس کی آنکھیں بھی مجھ پہ گئی ہیں، اس کا چہرہ بھی مجھ پہ گیا ہے، جو اس میں طاقت ہے وہ بھی میری ہے، یہ قوت پروردگار بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ عین اللہ بھی ہے، یہ وجہ اللہ بھی ہے، یہ لسان اللہ بھی ہے، یہ جب اللہ بھی ہے، یہ ید اللہ بھی ہے، دوست اس کا رضی اللہ بھی ہے، اور دشمن اس کا لعنت اللہ۔ اب جو بچا وہ تو لے جا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا رب العزت تو نے چھوڑا ہی کیا، سب کچھ تو تو لے گیا،
تو نے چھوڑا ہی کیا؟ لیکن نہیں، وہ مدینۃ العلم تھے، فوراً کہنے لگے خبردار، علی ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، جو اللہ نے چننا تھا وہ چن چکا، خدا کے بعد باری میری ہے، یاد رکھنا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و جسموں کا جسمی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی روح میری۔ دیوار پھر وہیں سے کھلکھلا کے مسکرا دی۔ رسول داخل ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ جب تک حکم ہے مجھ جیسے کم علم کو سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ جیسے ہی داخل ہوئے، ہاتھ پر مولا آئے، اور جیسے ہی مولا آئے نصف نور ملا، نصف نور سے، اور کردگار نے خود کو دیکھا غرور سے۔ کہا نبی، عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر، آخر آئی کیا نا؟ تجھے تبلیغ کی جلدی تھی اس لیے عبداللہ کے گھر آئے، یہ آرام سے آیا سیدھا اللہ کے گھر آ گیا۔ اب یہاں گفتگو شروع ہوئی، عجیب آواز میں، عجیب انداز کے اندر، عجیب زبان کے اندر جو گفتگو شروع ہوئی، تو رسول نے پکار کر کہا اماں یہ تو ریل سنا رہا ہے لیکن موسیٰ سے بہت بہتر، یہ زبور سنا رہا ہے لیکن داؤد سے بڑھ کر، یہ انجیل سنا رہا ہے عیسیٰ کو شرما کر، لیکن جب عربی میں گفتگو ہوئی تو فوراً فرمایا اماں علی قرآن سنا رہا ہے بالکل ویسے جیسے میں محمد پڑھتا ہوں، اور اللہ نے آواز دے کر کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کہنے لگے آپ ملا دیتے ہیں، آپ بنا دیتے ہیں، یہ قرآن ناطق بنا دیتے ہیں، قرآن کے تو معجزے بھی ہیں۔ میں نے کہا کون سا معجزے ہیں؟ کہنے لگے جی قرآن سے پوچھ لیں۔ میں نے جب قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ نے آواز دے کر کہا یہ کتاب وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو زمین کو شگافتہ کر سکتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو قصہ ہی تمام ہو گیا۔ کہو سعودی عرب والوں کو اپنے سلطانوں کے سرانے بیٹھ کر رویا مت کریں، بلاؤ قاریوں کو، نہ حفاظ کی کمی ہے نہ قاری قرآن کی کمی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، وقت کے دامن میں گنجائش رہی نہیں، لیکن میں نے جب بھی دیکھا قاری قرآن کو یہ کہتے دیکھا کہ جلدی جلدی قرآن پڑھو، بابا جی کی جان نہیں نکل رہی تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ قاری کہتا ہے جلدی پڑھ تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے نبی کو مردہ مانا اس نے قرآن کو زندہ کو مردہ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور جس کے پاس ابھی تک زندہ قرآن موجود ہے وہ نجف میں بھی مردے زندہ کرتا ہے، کربلا میں بھی مردے زندہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ میں ان کا بلاؤ قاریوں کو، بٹھاؤ سرانے مردوں کے، پڑھیں قرآن تاکہ مردہ زندہ ہو جائے۔ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں ان کا پھر یہی رہنا، اب بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں تجھے وہ قرآن ناطق دکھاتا ہوں جس کے سامنے ایک ماں بچے کا جنازہ لائی تھی کہ مولا جنازہ پڑھ دیجئے، جنازہ پڑھ دیجئے۔ مولا نے کہا اجازت ہے کہ جنازہ پڑھ دوں؟ کہا اجازت ہے۔ مولا نے جنازے کی نیت کی، وہ زندہ بچہ مر گیا۔ اس نے کہا مولا یہ تو مر گیا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، میرا بچہ زندہ کر دے، یہ بیٹا زندہ کر دے۔ معافی ملی، مولا نے ٹھوکر ماری، بچہ زندہ ہو گیا۔ مجھے کسی کا نہیں پتا، ہاں علی وہ قرآن ناطق ہے جس کی نیت کا نام موت ہے اور ٹھوکر کا نام زندگی۔ جی ایک معجزہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا معجزہ ہے؟ کہا زمین کو شگافتہ کر سکتی ہے۔ قبلہ توجہ چاہیے حبیب شاہ جی،
زمین کو شگافتہ کر سکتی ہے. میں بزرگوں سے دعائیں لینے آیا ہوں, صرف دعاؤں کی خاطر حاضر ہوا ہوں, اور اس لیے آپ کو زحمت بھی زیادہ دے رہا ہوں تاکہ دعائیں بھی زیادہ ملیں. ٹھیک ہے نا بھئی, الفاظ وہی ہوتے ہیں, انداز وہی ہوتا ہے. یہ دعاؤں کی تاثیر ہے جو وہ کرواتی ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ منبر علم کا کمال ہے کہ وہ بلا رہا ہے اور میں بولتا چلا جا رہا ہوں. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمین کو شگافتہ کر سکتی ہے اور پہاڑوں کو ہٹا سکتی ہے. میں نے کہا پھر تو قصہ ہی تمام ہو گیا. خرچہ میں کرتا ہوں, پیسے میں دیتا ہوں, بلاؤ اپنے مرضے کے قاریوں کو, حفاظ کو, بٹھاؤ پاک و ہند کی سرحد کے اوپر, پڑھیں قرآن, زمین کو شگافتہ کر دیں, زمین کو شگافتہ کر دے. لیکن نہیں کر سکتے. لیکن آ کے ذرا دیکھو تو صحیح, خدا جبرائیل سے خود کہہ رہا ہے کہ دیکھ آج اس کی دیکھ بہت تیز چل رہی ہے, دیکھ کے سامنے پر کر دے, ایسا نہ ہو کہ زمین کاٹ کے رکھ. جی قرآن تو پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے. میں نے کہا پھر قصہ ہی تمام ہو گیا. یہ روز روز کے زلزلے آتے ہیں, یہ کتنے آدمی مارے جاتے ہیں. بٹھاؤ حفاظ کو, پڑھیں قرآن کہ پہاڑوں کو ہٹا دیں. کہا جی ایسا تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا اچھا آؤ در اہل بیت کے چاروں کشوں کے پاس آؤ, تمہیں وہ بتاتے ہیں. اگر ان کے ماننے والے بتائیں تو نہ ماننا, اگر ان کے جاننے والے بتائیں تو نہ ماننا, اگر مسلمان بتائیں تو نہ ماننا, رسول بتائیں تو شک کر دینا. توجہ چاہوں گا, اگر رضوان بتائے تو نہ ماننا, صحابہ بتائے تو نہ ماننا. تعریف وہی ہے جو دشمن کرے. آج ذرا مباہلے کے میدان میں دیکھ تو صحیح, جب ان کو آتے دیکھا تھا تو پادری نے کھڑے ہو کے یہی کہا تھا نا, ان سے مناظرہ نہ کرنا. ایسے نور دیکھ رہا ہو جو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے. بس احمد اب زیادہ نہیں ہے. کہا قرآن کے تو آداب بھی ہیں. میں نے کہا بالکل ہیں. میں نے کہا پہلا آداب, کوئی بھی ناپاک قریب نہیں جا سکتا. دوسرا آداب کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. میں نے کہا بھائی یہ دو ادب ہی قابو کر لے اور آپ بھی خود کو قابو کر کے بیٹھے. خدا کی قسم اللہ نے ہمیں کتاب وہ دی جو لاریب ہے, امام وہ دیا جو بے عیب ہے. اس کے قریب جانے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے, اس کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے. لیکن فرق اتنا ہے منبر حسینی کی قسم, جس طرح کوئی نجس شخص قرآن کے قریب نہیں جا سکتا, بالکل اسی طرح نجس نسل اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا. میں تمام کروں. قرآن کا ادب یہ ہے, اور قرآن نے بتایا کہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے ناموں میں ایک ہے ذاتی نام, دو ہے صفاتی نام. 99 صفاتی نام, ایک ذاتی نام. اللہ, لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے. باقی رزاق, رحمان, رحیم, کریم, علی, یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. قرآن نے ہمیں ایک علم دے دیا. آؤ قرآن کافی کہنے والوں کے سامنے میں یہ بھی تحقیق رکھنے لگا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دیکھو میرے ذاتی نام کا احترام یہ ہے کہ جہاں میرا ایک ذاتی نام آ جائے وہاں تم پر واجب ہے کہ احترام میں دو صفاتی نام لینا ضروری ہے. یاد رکھنا اللہ کے ناموں کے اندر علی بھی اس کا ایک ذاتی نام, باقی صفاتی نام. اللہ کے
صفاتی ناموں میں علی بھی ہے، محمد بھی ہے. خود آپ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے صفاتی ناموں میں علی بھی نام ہے، محمد بھی اللہ کا صفاتی نام ہے. ذاتی نام ہے اللہ. اللہ نے پہچان بتا دی، جہاں میرا ایک ذاتی نام آئے تم پر واجب ہے کہ 2 صفاتی نام لینا. جس طرح بسم اللہ، جس طرح اللہ آ گیا الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ آ گیا الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب تم پر واجب ہے جہاں ایک ذاتی نام آئے وہاں 2 صفاتی نام لو. ہم پاگل نہیں ہیں. قرآن پڑھے لکھوں کے لیے آیا ہے، جہلوں کے لیے نہیں آیا، ابو جہلوں کے لیے نہیں آیا، کفر کے اندر غوطہ لگانے والوں کے لیے نہیں آیا، رسول پر بات بات پر شک کرنے والوں کے لیے نہیں آیا، نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. ہمیں بتاؤ تو صحیح، اللہ کے ذاتی نام کا ادب یہ ہے کہ 2 صفاتی نام لینا ضروری ہے. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اب 2 صفاتی نام لو. دوسرا ہے محمد رسول اللہ، تیسرا تیرے پاس ہے تو تو لے آ، ورنہ ہم نے پڑھا علی الولی. توجہ ہے نا؟ بھائی حافظ صاحب پہلے بتا رہے تھے نا شہادتین کے بارے میں. توجہ چاہوں، شہادتین کے بارے میں. یہ شہادتین اور شہادات، دیکھیں ہماری اردو کے اندر ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع. لیکن عربی کے اندر ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، اور پھر ہوتا ہے جمع. جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر یا 3 سے زیادہ پر رکھتا ہے. توجہ چاہوں گا. ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑھا دیتے ہیں، ادھر وہ پہلے کہتے ہیں کلمہ بڑھا دیتے ہیں، اپنے کہتے ہیں کہ نماز بڑھا دیتے ہیں. پہلے ہمیں ایک محاذ پر جنگ کرنی پڑتی تھی، اب 2 محاذ کھلے ہیں، اپنوں کا بھی غیروں کا بھی. جن نام علی آ جائے تو بدعت ہو جاتی ہے، بدعت ہو جاتی ہے. یہ بڑھا دیتے ہیں نام علی نہیں آنا چاہیے. مہنگا مولوی یہ تو نہیں بولتا، تیرا کھایا ہوا پیسہ بولتا ہے. دیکھیں نماز کے اندر کہتے ہیں یہ آ جائے تو بدعت ہو جاتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب نام ذات کا یہ ادب ہے کہ جہاں وہ آ جائے وہاں دو صفاتی نام لینا واجب ہے، ضروری ہے. اب جب اس سے مخاطب ہے، اللہ سے مخاطب ہے، تو پہلا کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تجھ پر واجب ہے تیسرا صفاتی نام لے کہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے. اگر تو نہیں کہتا علی ولی اللہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا تیری نماز قبول تو سارے عمل قبول، نماز رد تو سارے عمل رد. پڑھ تو صحیح سورہ معارج، اس کے اندر لکھا ہے والذین هم بشہاداتہم، شہاداتہم، شہادت نہیں، شہادتین نہیں، شہاداتہم. یہ مومن ہے وہی جو نمازوں کو مکمل کرتے ہیں شہادات سے، 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ سے. تو ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کہتا مومن ہے وہی جو 3 شہادتوں سے مکمل کرے. ہم نے پڑھا علی ولی اللہ. تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو لے آ، ورنہ لے نہ آ. نہیں جو ناراض ہے بے شک ہو جائے، بے شک ہونا ہے تو ہو جاؤ. میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، 800,000 علماء کی کتابیں رکھ دو لا کے، لیکن میں تائید کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ایک کتاب بھی قرآن سے بڑی ہو، ایک لکھنے والا بھی رسول سے بڑا ہو، مجھے دکھا دو لا کے. ورنہ اٹھاؤ قرآن، سورہ معارج کی 33 نمبر آیت نکالو تو صحیح.
مولوی کیوں نہیں بتاتا کہ اس کے اندر جب مومنین کی باتوں کا ذکر ہے تو اسی میں کہا ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنت مکرون. یہ وہ مومن ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, ایک سے نہیں, دو سے نہیں, کم از کم 3 سے یا 3 سے زیادہ سے. تو علی کا نام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ سے. علی کو چھوڑ حسن کا نام لے, حسن کو چھوڑ حسین کا نام لے, حسین کو چھوڑ پنجتن کا نام لے, 12 کا نام لے, 14 کا نام لے. اللہ کہتا ہے یہ وہی جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں کم از کم 3 شہادتوں سے, اور یہی وہ ہے جو لوگ حافظ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور یہی وہ ہے جو عزت والی جنت میں رہے. خدا کی قسم جن کو اللہ نے دنیا کو عزتیں سکھانے کے لیے بھیجا, جن کو اللہ نے کائنات کے اندر جنت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا, جن کے در پر کبھی فرشتوں کو اسیر بنا کر بھیجا, کبھی فقیر بنا کر بھیجا, کبھی مسکین بنا کر بھیجا, کبھی ان کا کمی بنا کر ستاروں کو اتارا, کبھی اسی در کے اوپر عالمین کا رسول کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا, دستک دیتا رہا کہ سیدہ تیرے در کا احترام یہ ہے کہ جب تک تو اجازت نہ دے میں نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا. امت ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, اسی در پر لکڑیاں اکٹھی کر دی, اسی در کو آگ لگا دی گئی. تم خیام حسینی کو روتے ہو نا, خیام حسینی کا جل جانا اگر انتہا ہے تو ابتدا تیرے فاطمہ کا جلنا ہے. اگر سیدانیوں کا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے بازار شام, اور بازار شام سے شرابی کے دربار بندے ہاتھوں کے ساتھ جانا اگر انتہا ہے تو ابتدا سیدہ کو دروں کا لگنا تھا, سیدہ کے دربار سے خالی ہاتھ واپس آ جانا. مجھے بتاؤ تو صحیح کربلا کو رونے والوں, وہ تو انتہا ہے, ابتدا تو یہاں سے ہے نا. در سیدہ کو چلایا کس نے, ذرا دیکھو تو صحیح. جب بی بی واپس دربار سے آئی ہے نا, بڑے شہزادے نے سلام کیا تو جواب دیا, چھوٹے شہزادے نے سلام کیا تو پھر صرف جواب دیا. لیکن جب بی بی نے پوچھا نا مسافرہ شام سے کہ اماں جب گئی تھی بالوں کا رنگ سیاہ تھا, جب واپس آئی ہے تو یہ سفید کیوں ہو گئے, روتے روتے بیٹھ گئی. کبھی ماتھا چوما, کبھی گردن کو چوما, کبھی کلائیوں کے بوسے دیے, رو کر کہتی ہے زینب جو دربار کا حال دیکھ آئی ہو, اگر یہی حال رہا تو تیری چادر کی خیر نہیں. وہ 61 ہجری تھا, یزید کا دربار تھا, کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی مجھے بتاؤ تو صحیح کس کا کلمہ پڑھتے ہو. 5 لاکھ آوازیں آئی, محمد کا نام آیا, محمد کی بیٹی کو جلال آیا. کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں بغیر تو میرے قریب آؤ, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو. یہ آواز اندر گئی, پردہ اٹھا, اور سفید بالوں والی بڑھیا جب دربار میں آئی تو یزید نے دیکھا اس کی بیوی ہند ہے, دوڑ کر چادر اس کے سر پر ڈالی. کہا تجھے شرم نہیں آتی, بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. اس نے یزید کو دھکا دیا, کہا بے غیرت اپنے بیوی کے پردے کا بڑا خیال ہے, اور وہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا, کھڑی چادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ ولی محافظ صلوات. بارے دیگر صلوات جناب. علی کا نام جو آوے حضور جھٹ ویندا ہے.
مولا کائنات کو نٹورا یا قبول کرو جتنے